اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما ہوا اہلہ وہو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم محمد وعجل فرجہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آغاز وحی کتاب الہی لفظ اقرا سے ہو رہا ہے کہ پڑھو، ریڈ اٹ. یہ کتاب عظیم قرآن کریم سب سے پہلا منشور تھا دین پیغمبر میں، جو سلیبس کی حیثیت رکھتا تھا، کہ جس کے لیے آغاز ہی اس کو پڑھنے کی طرف تشویق دلا کے کیا جا رہا تھا. اور جتنے بھی اس سے پہلے انبیاء کرام گزرے، سب کا ایک ہی ہدف رہا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں اور تعلیم کی طرف لے کر آئیں. بذات خود بچپن میں ایک نظم یاد کی تھی، مجھے نہیں پتا، ظاہراً شیخ سعدی کی تھی، کہ من یار مہربانم دانا و خوش بیانم گویم سخن فراواں بائن کے بی زبانم. کہ میں دوست ایسا ہوں کہ جو بے زبان ہے، لیکن بہت کچھ بولتی ہوں. تو یہ کتاب ہے. اور تفصیلی ایک نظم تھی. بہت کوئکلی میں آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ خود مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ فرماتے ہیں کہ کتاب بہترین دوست ہے، کتاب ایک بہترین ساتھی ہے. دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے قابل لوگ ہیں، ایوری وائز مین شوڈ بی اے بک ریڈر. نو ادر وے ٹو لیو، نو ادر وے ٹو سروائیو. ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور پہ جب کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ایک ٹاسک بنا لیتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بک ریڈنگ از ناٹ اے ٹاسک، اٹس یور روٹین آف لائف. لائک جیسے کھانا کھانا، سانس لینا کوئی ٹاسک تھوڑی ہے. آپ وداؤٹ انٹینشن یو بریتھنگ، رائٹ؟ بک ریڈنگ شوڈ بی لائک دس، وداؤٹ اینی بیسس اور اسپیسیفک ریکوائرمنٹ. فرسٹ آف آل مجھے نہیں یاد بچپن سے کہ میں کب سے بکس پڑھ رہا ہوں، اور بہرحال اس میں والدین کا حد سے زیادہ عمل دخل. ہماری والدہ خود لائبریری سائنسز کی جو ہے ماہر تھی، ماسٹر تھی، اور خود لائبریرین تھیں. اس وجہ سے گھروں میں کتابیں، اور اس وقت بچپن میں شاید 2 یا 3 میگزینز باقاعدہ منتھلی بچوں کے آیا کرتے تھے. یہ ایئر 5 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جونیئر اسکول کی. اور اس وقت ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو ابھی یہ بک آپ پڑھا رہے ہیں تو اسے سمجھ کیا آئے گی؟ یہ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے.
اس وقت نیو بورن بیبیز کو بک ریڈنگ ایڈوائز کر رہے ہیں ڈاکٹرز. اس وقت بلیو می نیو ماڈرن سائیکولوجی ایڈوائز کر رہی ہے بچوں کے لیے بک ریڈنگ کی جائے. ہم بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے بک ریڈنگ کے قائل ہیں اور اس لیے بہترین کتاب قرآن کا استعمال کرتے ہیں. دوران حمل، قبل از وضع حمل، قبل از ولادت، وقت ولادت، بعد از ولادت، ہر مرحلے کے لیے آیات قرآن اور سور قرآنی موجود ہیں روایات کے اندر. یہ پڑھنا بلا سود نہیں ہے. اس سے اچھا میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا یہ بچے کو کیا پتا چلتا؟ اس کی ووکیبلری بڑھ رہی ہے. بعد میں جب وہ سنے گا ابراہیم تو اسے یاد آ جائے گا ہر زبان میں، ہر حوالے سے، چاہے وہ انگلش بکس ہوں چاہے وہ اردو بکس ہوں. لیکن بک ریڈرز کے لیے کوئک ٹپس. نمبر 1، جو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو گیج کرنا ہے. گیج یور سیلف. پرسنلی آئی ایم ریڈنگ فار انجوائمنٹ. بلیو می، if you're reading a book, inspirational book, holy book, religious book, definitely it will give you knowledge. But one motive should be, with the reading, it should be enjoyment. That's it. Survival کا سوال ہے book reading. یقین کریں. سب سے پہلے خود کو گیج کرنا ہے. You have to calculate and gauge yourself. Where you staying? Are you a beginner in the book reading? جسٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں. بگنر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ابھی وہ اسکل نہیں ہے بک ریڈ کرنے کا. اس کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے، لائنیں بھول جاتا ہے، جہاں لائن ختم کرتا ہے پھر اسے نہیں ملتی سیکنڈ لائن کا. یہ دس اے بگنر. اور بگنر، ایوریج یا ایکسپرٹ، 3 کیٹیگریز ہیں. ایوریج وہ ہے جو کوئکلی پڑھ لیتا ہے. فار ایگزامپل ایوریج بندہ وہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم اعملوا، آخری ورڈ پڑھتے پڑھتے پیج پلٹتا ہے. وہ آخری ورڈ پڑھنے کے بعد پیج نہیں پلٹتا. ٹھیک ہے؟ آخری ورڈ سے پہلے اس کی نگاہیں آگے چل رہی ہوتی ہیں، دماغ پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ملی سیکنڈز کا ڈسٹینس ہے، ڈیلے ہے. ٹھیک. لیکن کمال یہ ہے، یہ آئی سائٹ کے جو ایف پی ایس ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. جو فریم پر سیکنڈز ہے نا، اتنے کوئک ہیں کہ یو کین ناٹ امیجن. ہاں بھلے کسی بھی زبان کی بک ہو، سچ اے پوزیشن بفور یو دیٹ، یعنی اس سے پہلے کہ آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں پچھلا پڑھ چکے ہوں. اور اس کے لیے یقین فرمائیے کسی ایج کی ضرورت نہیں ہے، کسی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہاں پر کلاس کے بعد ڈیمو دوں گا. وہ میرا ایک ریڈر آ گیا ہے. رافل اسٹے ہیئر، آئی نیڈ یو. سب سے پہلی چیز خود کو گیج کریں آپ کہاں ہیں. اگر آپ بگنر ہیں، بگنر کے لیے 25 to 30 منٹس کوئکلی. یہ میں آپ کو اپنے مور دین 30 ایئرز بک ریڈنگ کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں اور استادوں سے سنا ہوا پڑھا ہوا. If you are at beginner level of book reader, don't exceed from 30 minutes. 30 منٹس بعد آپ کا دماغ انفارمیشن سیو کرنا چھوڑ دے گا. If you are beginner. If you are average, your benchmark should be 45 minutes to 1 hour. If you are expert, minimum 1 hour. Minimum 1 hour. 1 hour بعد آپ کا کیلکولیٹو مائنڈ شروع ہوگا کیلکولیشن کرنا. اس سے پہلے کیلکولیشن نہیں کر پائیں گے. دوسری ایک اور چیز یاد رکھیں، جب آپ نے خود کو گیج کر لیا، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اسپیسیفک بک پڑھنی ہے. فرسٹ آف آل، if you want to be a reader, just read whatever you have. I don't remember کہ میں کسی شاپ، کسی کلینک، کسی آفس میں گیا ہوں اور ٹیبل پہ رکھا ہوا کچھ میں نے اٹھا کے نہ پڑھا ہو. I don't remember. You have to read it, whatever. جو کچھ ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد، کیونکہ میں اس معاملے میں تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ہوں، آرتھوڈکس مینٹیلٹی سے آگے بڑھ کے اس وقت کے حساب سے، بچے کو کلاسک ریڈ کرنا ہے، کلاسک ریڈ کرے.
फिक्शन रीड करना है, फिक्शन रीड करे. इवन नॉवेल्स रीड करना है, नॉवेल रीड करे. हिस्ट्री रीड करनी है, पर्सनल हिस्ट्री. क्योंकि देखिए मसला क्या है, यू कैन लिसन मी अंटिल आई एम अलाइव और यू आर अलाइव, राइट? बट इफ यू वांट टू लिसन आइंस्टाइन, शेक्सपियर, फ्रैंकलिन, they already gone. If you want to listen Imam Ali, if you want to listen Sheikh Saduq, if you want to listen Imam Raza, Imam Jafar Sadiq, Payghambar Akram, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. If you want to listen them, you have to read their books. Via books, they are connected. In books, there is no dead time. जो बुक में आ गया ना उसके लिए मौत नहीं है फिर. और अगर आप खुद को इनहेंस करना चाहते हैं, बिकॉज वेरी सिंपल, इन वॉट एवर ग्राउंड यू आर बिजनेसमैन और यू आर वर्कर, यू आर लेबर और योर बॉस, यू आर मौलाना और यू आर स्टूडेंट, you need to enhance your knowledge more than others around you just to success, right? अगर आप बिजनेस में है, बिजनेस की चीजें पढ़े. There is 100 of videos, especially one of good website, lux.com, LUXS. 100 and thousands of books are there. Read the interviews of Bill Gates. Bill Gates, the smart mind of our time. Bill Gates. मैं millionaires के हवाले से काउंट नहीं कर रहा, right? But after all, if you are looking this world in this way, वो क्या नाम है उसका? Elon Musk? Okay. Elon Musk, Bill Gates. ये इन लोगों को देखें, they are saying you must read a book. But मुझे एक छोटा सा इख्तिलाफ है बिल गेट्स से. बिल गेट्स के कहते हैं जो बुक खत्म नहीं कर सकते वो बुक स्टार्ट ना. नेवर स्टार्ट अ बुक विच यू डोंट वांट टू until you don't finish. No, it's totally fine. Whatever. अगर कोई ऐसा टास्क बना लिया परेशान हो जाएंगे, especially for the beginners and the average reader. If you are in beginning stage or average stage, any book read anytime, leave it anytime. Don't make hard and fast rules for book reading. But some things you should follow to increase the benefits from the reading. For example, if you're reading a book, very simple, you need to have some bookmarks. This is my book. You need to have some bookmarks. You have to write some things in this. In the side of book, you have to write something here. Use the margins if it's your own book. Don't think कि बुक गंदी हो जाएगी. ये बुक गंदी नहीं होती, खुदारा. अच्छा लिखने से बुक कभी गंदी नहीं होती. Write on the book, no problem at all. ये बुक के साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां इस वक्त रिलीजियस बुक्स के अंदर मिनिमम स्पेस होता है. क्लासिक बुक्स के अंदर, मॉडर्न बुक्स के अंदर इतना स्पेस होता है, यू कैन री राइट होल टेक्स्ट देयर. यू नो दैट. यूज दैट स्पेस. फुट नोट्स की जगह नीचे यूज करें, ऊपर यूज करें. हमारे उस्ताद, खुदा उन्हें तुले उम्र दे, अगैस सदर करीमी, कहा करते थे कि इफ योर बुक इज क्लीन, इसका मतलब यह तुमने ये किताब पढ़ी नहीं है. इसका मतलब तुमने ये किताब नहीं पढ़ी है. Especially for the beginners and the average, keep a pen with you when you're reading a book. What it will help? It will help you. It will not let you be distracted from the reading. Okay? एक हाथ में बुक है, दूसरे हाथ में पेन. Write it on the book. Take another notebook. If book is from library or from one of your friends or somewhere you don't want to, you're not allowed to write on it, write on another note. Put a sticky notes. Use sticky notepads.
اس کے اوپر لکھیں. بٹ یو مسٹ رائٹ واٹ ایور یو ڈائجسٹنگ اور وانٹس ٹو ڈائجسٹ فرام دس بک. اور یاد رکھیں پھر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید العلم بالکتابہ. یہ جو علم ہے نا یہ بھاگ جائے گا. ایک اور جگہ معصوم فرماتے ہیں کہ تمہاری جو انفارمیشن ہے, your information is like a wild animal. You remember, Samir, that hadith in the beginning of term, usually I used to say my students. Knowledge is a wild animal. Keep it with you with a pen. Okay? Tie it with a pen. یہ ویسی جانور ہے, بھاگ جائے گا. جو معلومات ہے تمہاری بھاگ جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کو لکھ لو. جو لکھ لو گے وہ یاد رہ جائے گا. بک ریڈنگ میں سب سے زیادہ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں آپ رائٹر کے ویو سے ایگری نہ ہو. hardest book is to finish is that. The book when you are not agree with the view of writer. اس صورت میں سائڈ میں زیادہ لکھا جاتا ہے. At the time of reading, take a pen, take a copy, take a notebook. If you are reading on device, make another note and try to compare your view and his view and start argument. Believe me, it's a more better than reading 100 of books to analyze one book like this. Now, another point about the book reading. First point, اپنے آپ کو گیج کریں 30 minutes, 45 minutes, 1 hour. Point number 2, start book reading with a pen, sticky notes, or your own book and write on it, or use extra notebook for writing it. Point number 3, select a book, what you are going to read. Believe me, brothers, sisters, my sons, you have very limited time in your life. Alhamdulillah, we have here 70 plus uncles here. Go and ask them what they will do if they return to your age, young age. They will say, I will read more. I will get more knowledge. Believe me, the school education, academic education is another thing, right? Leave it. But if you love reading, believe me, you will enjoy even reading your textbooks. Wow, that miracle will happen, believe me. جو سبجیکٹ پسند ہے اس کی بکس. فار ایگزامپل, اگر آپ کو مثال کے طور پہ if you want to read some really valuable inspirational books, if you're reading in English, for example, there's a one book by Joshua Foer, Moonwalking with Einstein. It's one of amazing book. Moonwalking with Einstein, one of amazing. Yeah, how not to be wrong by Jordan Ellenberg. How not to be wrong. Amazing book, especially for the maths lover. If you like maths, go and read that book and see the calculation, how it's doing the calculation. Another, at our time there was Humphrey, Friday, ان کی بکس ہوا کرتی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کلاسک بکس بھی اپنی نوٹ لسٹ میں رکھیں جو پڑھنی ہو. ادبی بک پڑھنی ضروری ہے, پوئٹری پڑھنی ضروری. کوئی دنیا کا سکسیسفل انسان وداؤٹ پوئٹری ریڈنگ کے سکسیسفل نہیں بن سکتا. وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ قابل ہی نہیں ہے, یقین کریں. اگر کسی کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری بھی ہے نا اور اس کو ایلیکوینٹ رائٹنگ, کلاسک رائٹنگ, پوئٹری نہیں آتی تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. شاعر نہ ہو, متشاعر ضرور ہو. شاعر جو شعر کہتا ہے, متشاعر جو شعر سنتا ہے, پسند کرتا ہے. ایون مجتہدین, علماء, صرف اور صرف معصومین میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, وآلہ محمد کے حوالے سے یہ چیز ہے
وہ شعر نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کیونکہ اس وقت کے لوگ پہلے ہی انہیں شاعر کہتے تھے اور قرآن سے اس کو مکس کرتے تھے، ورنہ ہر امام نے شعر کہے بھی ہیں، شعر پڑھے بھی ہیں۔ مولا متقیان کا دیوان ہے، حضرت ابو طالب کا دیوان ہے۔ آپ سوچیں باب العلم اگر شعر کہہ رہا ہے تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ امپورٹنٹ، رائٹ؟ دیر از دیوان ابو طالب، اشعار ہے ابو طالب، مرثیہ آف بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، صبت علیہ مصائبا، یہ اشعار ہیں۔ لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار، ہاتف غیبی کی خبریں جو فرمان الہی جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے جبرائیل یا دیگر غیب سے آواز دینے والوں کے ذریعے، یہ منظوم ہونا یہ اشارے ہیں۔ خود قرآن کا اتنا ہم آہنگ و منظوم ہونا اشارہ ہے۔ قرآن میں شعراء کے نام سے سورہ ہے پوری، گرچہ اس میں آخر میں جا کے 4-5 آیتوں میں ان کی تمجید کی گئی ہے کہ کون سے شاعر اچھے ہیں، جو نیک ہیں، ایماندار ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور فلاں۔ بہرحال پھر کبھی اس پہ بات کریں، لیکن امپورٹنٹ ہے گیج یور سیلف ویئر یو اسٹینڈنگ، بگنر، ایوریج اور ایکسپرٹ اور پرو ریڈر، نوب، پھر اس کے بعد جب آپ بکس کے اوپر آتے ہیں، بک سلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس گراؤنڈ میں کریں، اکیڈمک گراؤنڈ میں، کلاسک گراؤنڈ میں، اسلامک گراؤنڈ میں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، مثال کے طور پہ ایک چیز یاد رکھیں، کلاسک کے اندر سکسیسفل پرسنز ان دا ہیومن ہسٹری کی بایوگرافی ضرور پڑھیں، بایوگرافی آف دا سکسیسفل پرسنز ان دا ہیومن ہسٹری، بھلے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے نوٹس کے اندر آج کل کے حساب سے سپر انٹیلیجنس پاتھس ڈینجرز اسٹریٹجیز بائی نیک بوسٹرم، ون آف بیسٹ بک اباؤٹ دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بالکل اسی طرح سے 0 to 1 نوٹس آن اسٹارٹ اپ، ہاؤ ٹو بلڈ دا فیوچر، کمال بک ہے بک ریڈرز کے لیے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ نوٹس اسی ویڈیو کے کمنٹ میں کہیں پہ ایڈ کر دیے جائیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ اب اسلامک ریڈنگ پہ جب آتے ہیں تو اب کیا کریں؟ اسلامک ریڈنگ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں۔ بفور اینی ادر بک ریڈ قرآن، 10 minutes with translation, 5 minutes with translation. Quran will give you formula, scale. Believe me, Quran will give you scale to gauge the knowledge. امام نے کیا کہا تھا؟ ہماری حدیث اگر قرآن کے مخالف ہو تو دیوار پہ دے مارو، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اصل جو میزان ہے، ترازو ہے، وہ قرآن ہے۔ کیسے شروع کریں؟ بچوں کے لیے سب سے پہلے قرآنک اسٹوریز، چھوٹی قرآنک اسٹوریز جو ہے وہ بچوں کے لیے لے کر آئے، وہاں سے انہیں سٹارٹ کرائے، انہیں ساری اسٹوریز آنی۔ قرآن کے اندر تقریباً more than 70 اسٹوریز ہیں، شارٹ اور لانگ، وہ سمپل لینگویج میں بھی ہیں، چائلڈش لینگویج میں۔ یہاں بارگاہ میں لائبریری میں more than 25-30 اسٹوریز بکس ہیں، پروفٹس کی اسٹوریز ہیں بگنرز کے لیے۔ اب وہ لوگ جو آپ لوگ اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اب کس طرح سے اپنے آپ کو وہ شروع کریں؟ دیکھیں سیکوینس بہت تیزی سے بتا رہا ہوں۔ ڈیوائڈ لائک دس، یو وانٹ ٹو ریڈ ریلیجیس بکس، کلاسک بکس، انفارمیٹیو بکس، انسپریشنل بکس اور ہسٹری بکس، 5 kind of books۔ ہر ایک کا علیحدہ گیج ہے، علیحدہ گراؤنڈ ہے۔ آج اسلامک بکس پہ بات کرتے ہیں۔ اسلامک بکس میں فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو ریڈ، ایکوائر یور نالج، انکریز یور نالج ان دا قرآنک سائنسز، قرآنک سائنسز، دین گو فار ادر۔ سیکنڈ اسٹیپ، ہسٹری آف لائف، بایوگرافی، ناٹ ہسٹری، سوری، بایوگرافی آف پروفٹس اینڈ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہترین بک اس میں سے ایک آج کل آیت اللہ خامنائی نے ایک بک تحریر کی ہے، 250 سالہ انسان،
ہیومن آف 250 ایئرس. یہ کہاں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ 250 سالہ انسان. احسنت. ایک انسان کا تکامل رہبر نے اپنی اس کتاب میں 250 سال ائمہ کی زندگی کو ایک اس کے اندر 250 سالہ انسان. Amazing. Available on English and Urdu. If you want, ask me, I will send you a link. اماموں کی سوانح حیات زندگی. پھر اس کے بعد اخلاق, ethics, manners, values. Then go to beliefs, fiqh, practical laws, then hadith and tariq. Unfortunately, our religious readers mostly going to the gateway of wisdom from history and hadith. And definitely they are shocked. کیونکہ ابھی قرآن کا کچھ نہیں پتا, اماموں کا کچھ نہیں پتا, اخلاق کا کچھ نہیں پتا. ایک دم تاریخ میں ایک واقعہ سامنے آیا, وہ پڑھ لیا, وہ واقعہ نہیں سمجھ آ رہا یا غلط واقعہ تھا لیکن یقین آ گیا, کیونکہ عقائد تو ہے ہی نہیں نا ابھی. حدیث کی کتاب اصول کافی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہرگز نہیں. اصول کافی ہماری کتب اربعہ میں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بے تحاشا حدیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں. ابھی آپ کو کیسے پتا چلے گا ابھی ضعیف کون سی ہے, اچھی کون سی ہے, بری کون سی ہے؟ یہ جو سلیبس والی بکس ہیں یہ جرنل ڈسکشن کے لیے نہیں ہے, جرنل نارمل ریڈر کے لیے نہیں ہے. وین یو گو ٹو دا پرو لیول then you touch to the Kutub Arba. If you want to read Hadith book in the beginning, go and read Nahj al-Balagha. Right? Which is 99% authentic books. جس کے سب ریفرنسز authentic ہیں. گرچہ اس کے اندر بھی کچھ مشکل ہیں چیزیں جو سمجھنے کی, بیان کرنے کی, وہ علیحدہ. بہرحال تو یاد رکھیں, قرآن کی کہانیاں, قرآنی قصے, اس کے بعد انبیاء کی زندگی, اماموں کی زندگی, پھر عقائد و فقہ و حدیث. پہلے عقائد و فقہ ہے, حدیث بعد میں ہے. اگر عقائد و فقہ مضبوط نہیں ہوئے, آپ نے حدیث کی کتاب اٹھا لی, believe me, you will mislead or misguided. تاریخ کی کتاب پہلے اٹھا. آپ کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے, امام کی تاریخ پڑھیں نا. قرآن میں وہ جو قصے ہیں وہ تاریخ ہی تو ہے. Don't go and start reading from the history. Okay? You will stuck. اور جب کوئی ایسی جگہ پہ اٹک جائیں تو ضرور کسی ٹیچر سے پوچھیں, اسکالر سے پوچھیں, کسی سیم لیول کے فرینڈ سے نہ پوچھیں. سیم لیول کے فرینڈ میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا, اب میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں, نہیں بتاؤں گا تو یہ کہے گا یہ تو جاہل ہے, تو چلو میں تمہیں نہیں پتا, اب میں بتاتا ہوں. سنو, جو نہ رائٹر نے کہا, جو نبی نے کہا, نہ خدا نے, وہ میں بتانے لگتا ہوں. وہ کہتا ہے یار واو کیا گیان دیا یار. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بکس کے لیے کوشش کریں, موسٹ آف دا ٹائم یو ہیو ٹو ریڈ فزیکل بکس ان یور ہینڈ. یہ جو کتاب کا لمس ہے نا, جو اس کا ٹچ ہے نا, وہ خود ایلیکوینٹ ہے, وہ خود آپ کو کتاب سے مانوس کرتا ہے. یقین کریں, مزہ آتا ہے. اور جن کو اس طرح ہینڈی فزیکل بکس ریڈنگ کا شوق لگ جائے, انہیں پھر کسی طرح کی سافٹ کاپیز میں مزہ نہیں آتا. لیکن مجبوری ہے, اس وقت میں پیسوں کی قلت ہے, جگہ کی قلت ہے. اب میری پتہ نہیں کتنی کتابیں کارٹنز میں بھری ہوئی ایک دکان کے اندر رکھی ہوئی ہیں. سال میں ایک جا کے بندہ اس کو فیومیگیشن کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. افسوس ہوتا ہے, کیا کریں. قوم کے لیے دی تھی, کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے لائبریری بنا کے, وہ ختم ہونا شروع ہو گئی, کتابیں کم ہونے لگیں, برف کی طرح گم ہونے لگیں, پگھلنے لگیں. یاد رکھیں, کوشش کریں, اگر بک فزیکل ہے ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے پھر آپ سافٹ کاپی لیں آن لائن. سافٹ کاپی کا مسئلہ کیا ہے؟ اسٹڈی کے لیے ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ چیز یہ ہے, ایوائڈ ڈسٹریکشنز. جہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں بیٹھ کے نہیں پڑھے شروع میں. فار بگنرز
एंड एवरेज पर्सन. जहां बहुत शोर हो रहा है वहां बाद में तो फिर ऐसा हो जाएगा, आप ट्रेन में बैठ के बुक पढ़ते रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मार्केट में बैठ के पढ़ लें, आपको फर्क, बट आफ्टर लॉन्ग इट विल टेक टाइम टू रीच दैट स्टेज. कोशिश करें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. अगर मोबाइल में आपको रीड करना है, मोबाइल में रीड करने के लिए डिवाइस में रीड, सबसे पहले इसको फ्लाइट मोड करें, ये सारे नोटिफिकेशन बंद कर दें. अब पता चला कभी कभी आप लोग फोन करते हैं डायरेक्ट कैसे ऑडियो पे चला जाता है, ये वॉइस मेल पे चला जाता है, आप रीड नहीं कर सकते फोन में, डिस्ट्रैक्शन है. इस वक्त की वीडियो वेबसाइट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डिस्ट्रैक्शन है. आप जिस टॉपिक को देखने बैठते हैं वो भूल जाते हैं, उसके अलावा 1 घंटे बाद आपको पता चला 1 घंटा गुजर गया, पता नहीं क्या क्या देख लिया, वो कहां गई जहां से बात शुरू की थी. फर्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पे देखी थी वो तो पता नहीं कहां चली जाती है. डिस्ट्रैक्शन. सेम विद द फेसबुक. इफ यू वांट टू रीड, सेव इट, सेव करें पोस्ट को, वीडियो यूट्यूब के डाउनलोड करें, सब बंद करें, फ्लाइट मोड पे डिवाइस करें, फिर देखें. और टिपिकल वो डिवाइसेस जो बुक रीडिंग के लिए हैं, लाइक किंडले, राइट, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें बहुत सारे क्लब्स हैं बुक रीडिंग के, उन्हें ज्वाइन करें. उसके बाद उस पर आप अपने व्लॉग बना सकते हैं, उस पर आप अपना राइट कर सकते हैं. राइटिंग करेंगे तो लोग आपको और सजेस्ट कर सकते हैं. इट्स अ लॉन्ग वे. इस्लामिक बुक्स के लिए कुछ वेबसाइट्स में आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल जाफरी लाइब्रेरी. इंग्लिश बुक्स के लिए, इंग्लिश शिया बुक्स के लिए शिया वॉल्ट, VAULT.com. शिया लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी ऑफ आस्ताना कुद्स रज़वी, लाइब्रेरी ऑफ इमाम रिजा, श्राइन ऑफ इमाम रिजा, फुल ऑफ इंग्लिश बुक्स. बहरहाल जब ऐसे आते रहेंगे, हुसैनियत.com है, अलीवाले.com है, शिया ऑनलाइन है, शिया ऑनलाइन पे बहुत सारी बुक्स हैं. फिर उसके बाद another good way which you can use is audio books. मौलाना I can't read, I am a driver. हम उबर ड्राइवर हैं मौलाना, हम जो है वो उबर ईट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप तो घर पे बैठ के पढ़े. नहीं, कोई मसला नहीं, आप उस वक्त ऑडियो बुक्स सुन लें. इवन फॉर द ऑडियो बुक्स ये शिया ऑनलाइन पे हमारी इस वक्त अब्दुल हमीद, अल्लामा ज़िशान जवादी, शहीद मुतहरी, आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह, आयतुल्लाह हुसैनी खामनाई, सैयद अली खामनाई, मोहम्मद सादिक नजमी, सईद हैदर जैदी, इन 7 से 8 लोगों की बुक्स मौजूद हैं. नहजुल बलागा पूरी ऑडियो में मौजूद है. उसके अलावा जिनकी आवाज अच्छी है, जिनकी रीडिंग अच्छी है, ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग ऑडियो बुक्स. इट्स अ फ्यूचर, राइट. इंशाल्लाह एक साथ इस बात में मैं काम करें. और मैं यहीं तक बताना चाहता था, इस हवाले से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं. सबसे पहले किताब दीनी हवाले से अगर पढ़नी है तो दीन के स्कॉलर से पूछें, बिजनेस के हवाले से बिजनेस के स्कॉलर से पूछें, जो बुक भी है किसी से पूछ के पढ़ें बिगिनिंग में. आफ्टर सम डेज आपको कवर देख के पता चल जाएगा ये बुक कैसी है. कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा, पता है, बिलीव मी. विद द प्रिंटिंग यू विल गेज द बुक. खत का उन्वा भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, ये कैफियत हो जाएगी. फिर डोंट जज द बुक बाय कवर, राइट, क्या ना. लेकिन फिर आप जज करने लगेंगे, कभी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बच जाएगा. हमेशा एक्सपर्ट से पूछें. अदरवाइज जो फेमस बुक्स हो जाएं फिर उसके लिए कोई मसला नहीं बना. आपको भले स्टार्ट फिक्शन से करना पड़े कोई, लेकिन इतना फिक्शनेट ना हो कि लाइफ आपकी जाया हो जाए. फिर आप खाना खाते हुए फॉग और वो उठाकर जो है उसको शुरू कर दें, झाड़ू उठा के देना शुरू कर दें तो उस पर फ्लाई करने का सोचने लगे. समझ, ये वाली बुक्स से थोड़ा सा इस हवाले से परहेज करें, विच टेकिंग यू अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. ठीक है, इंशाल्लाह खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि बाबुल इल्म से वाबस्ता रहें, इस दर से वाबस्ता रहें, किताब से वाबस्ता रहें, अहले किताब से वाबस्ता रहें. कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ मौजूद हूँ जवाब देने के लिए. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. राफिल कम हियर, क्विक.
Come here, come. Stand here. Salam alaikum. How old you are? 7. Okay, can you read that book? Keys to Successful Leadership. Sit down and read. अब इसको आधा घंटा यहाँ छोड़ दें, ये पूरी बुक खत्म कर दें। नहीं समझेगा, आपका काम ही नहीं है समझाना या ना समझाना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अमली कर रहा हूँ जो आपको दिखा रहा हूँ। कैन यू रीड लाउडर राफिल? या अलीमान की जितनी बुक्स हैं वो रीड तकरीबन कर चुका है। डायरी ऑफ विम्बी किड्स की पूरी सीरीज रीड कर चुका है, उसे नहीं समझ आई लेकिन रीड कर ली। ट्री हाउस स्टोरीज की पूरी सीरीज रीड कर ली। सिर्फ आप बच्चों को पुश करना, यकीन करेंगे आने वाली नस्ल बहुत स्मार्ट है। इंशाल्लाह खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने कलील इल्म में इजाफा करें और अपने इल्म पे अमल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू। कोई सवाल है? متوجہ زیارت اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله يا